قال في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم بإذن الله وعلى آلك وأصحابك يا محلل بإذن الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. محترم و باوقار علماء ملت اسلامیہ، بانیان جلسہ، حاضرین بزم، حضور مفسر اعظم ہند کے عرس مبارک کی محفل میں دور و دراز سے تشریف لانے والے جملہ حضرات، آج کے طلباء، کل کے حفاظ و علماء، ممبر شریف پر رونق افروز جملہ علماء اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، میں سوچتا یہ ہوں کہ موسلادھار بارش کے باوجود آپ کے اس محبوب گاؤں گنگٹی رضا باغ، جو حضور مفسر اعظم ہند اس دیار میں بار بار تشریف لاتے رہے اور کافی قیام آپ نے اس گاؤں میں کیا، جن لوگوں نے حضور مفسر اعظم ہند کے شب و روز کو دیکھا، وہ آج بھی اس اسٹیج پر بھی موجود ہیں، اس گاؤں میں بھی موجود ہیں، اس علاقے میں بھی موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حضور مفسر اعظم ہند کی برکتیں اس علاقے کو نصیب فرمائے۔ اب میں سوچتا یہ ہوں کہ رات کا ایک طویل حصہ گزر چکا، اب میں کوئی لمبا چوڑا خطبہ پیش کروں عربی میں، پھر اس کے بعد قرآن کریم کی کسی نہ کسی آیت مبارکہ کا انتخاب کرتا، پھر اس کا شان نزول بیان کرتا، پھر اس کا ترجمہ بیان کرتا، پھر اس کی تفسیر بیان کرتا، پھر آنے والی تقریر کے لیے کچھ تمہید بیان کرتا، پھر کچھ اشعار کا انتخاب کرتا، اب جا کر تقریر کا نمبر آتا۔ تو میں نے سوچا یہ کہ جب میں سب یہی کرتا رہتا تو تقریر کب کرتا، اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ آج میں بغیر کسی تمہید کے اپنی تقریر کا آغاز کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے
شیطان لعین کو مردود بارگاہ الہی بنا کر زمین میں پھینکا، حضرت آدم کو جنت پہ ٹھہرایا۔ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں اتارا گیا۔ جب جنت سے دنیا میں اتارے گئے تو تنہا نبی جنت سے دنیا میں نہیں بھیجا گیا، حضرت آدم کے ساتھ حضرت حوا کو بھی جنت سے دنیا میں اتارا گیا۔ تو حضرت آدم ہے اللہ کے نبی، حضرت حوا اللہ کی نبی نہیں ہے۔ تو حضرت حوا اللہ کی کون ہے؟ حضرت حوا ہے اللہ کی ولی۔ تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جنت سے جب دنیا میں اتارا گیا تو تنہا نبی نہیں اتارا گیا، جنت سے دنیا میں دو اتارے گئے، ایک نبی بھیجا گیا، ایک ولی بھیجا گیا۔ جنت سے دنیا میں دو آئے۔ ایک عرصے کے بعد حضرت آدم کی ملاقات حضرت حوا سے ہو گئی۔ تفصیلی گفتگو کا موقع نہیں، جب حضرت آدم کی ملاقات حضرت حوا سے ہوئی تو ایک عرصے کے بعد آپ کے یہاں اولاد کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک بیٹا ایک بیٹی متولد ہوئے۔ پھر کچھ عرصے کے بعد ایک بیٹی ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اللہ کا حکم آ گیا، پہلے سال والا بیٹا، دوسرے سال والی بیٹی، دوسرے سال والا بیٹا پہلے سال والی بیٹی سے نکاح کر دو۔ دنیا آگے بڑھنے لگی۔ حضرت آدم کے یہاں اولادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، حضرت آدم کے بیٹوں کے یہاں بھی اولادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، حضرت آدم کی بیٹیوں کے یہاں بھی اولادوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، اور دنیا آگے بڑھی۔ نواسوں کے یہاں بھی اولادیں ہو رہی ہیں، نواسیوں کے بھی اولادیں ہو رہی ہیں، بیٹوں کے یہاں بھی ہو رہی ہیں، بیٹیوں کے یہاں بھی ہو رہی ہے، اور حضرت آدم کے یہاں بھی ہو رہی ہے۔ اب دنیا آگے بڑھ رہی ہے، دنیا ترقی کر رہی ہے، اب دنیا پھیل رہی ہے۔ جب خوب انسان پیدا ہو گئے، جب دنیا آگے بڑھنے لگی تو زمین میں پہلے آیا شیطان، بعد میں آیا انسان۔ زمین میں تو پہلے شیطان، اب جو شیطان کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا، جو حضرت آدم کے دامن سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، جو ابلیس کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، تو اب جو حضرت نوح کے دامن سے وابستہ ہو گیا وہ بچ گیا، وہ موحد بن گیا۔ جو بلما بعور کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ کفر و اسلام کا سلسلہ تبھی سے شروع ہے۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا،
تو جو داؤد علیہ السلام کے دامن کرم سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، جو ان کے حریف کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، تو جو ابراہیم علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ بچ گیا، وہ موحد بن گیا، جو ان کے حریف کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا، تو جو موسیٰ علیہ السلام کے دامن کرم سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، وہ موحد بن گیا، جو فرعون کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت فرما دیا۔ اب جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دامن کرم سے لپٹ گیا، جس نے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ، وہ بچ گیا، وہ موحد بن گیا۔ جو نمرود کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ اے لوگوں، میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے۔ پھر دور بدلا، اقتدار بدلا، اختیار بدلا، زمانہ بدلا، نبوت بدلی، شریعت بدلی۔ 571 سال کے بعد میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا، تو جو مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کرم سے لپٹ گیا، جو مصطفیٰ جان رحمت کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا، جس نے پڑھ لیا کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ مومن بن گیا، وہ بچ گیا۔ جو میرے مصطفیٰ کے کہنے پر چلا وہی بچا، وہی مومن بنا۔ جو ابو جہل کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا، جو ابو لہب کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا، جو عتبہ کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا، جو شیبہ کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ جو مصطفیٰ کے کہنے پر چلا وہی بچا، جو گستاخان مصطفیٰ کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے۔ تخت خلافت پر حضرت سیدنا صدیق اکبر رونق افروز ہوئے۔ اب جو صدیق اکبر کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ بچ گیا، جو صدیق اکبر کے کہنے پر چلا وہی بچا، وہی مومن بنا۔ جو منکرین زکوٰۃ کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ خلافت بدلی، تخت خلافت پر حضرت فاروق اعظم آ گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو فاروق اعظم کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا، جو حضرت فاروق اعظم کے دامن کرم سے لپٹ گیا وہ بچ گیا، وہ مومن بن گیا۔ جو مجوسیوں کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ تخت خلافت پر عثمان غنی آ گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو حضرت عثمان غنی کے کہنے پر چلا وہی بچا، جو عثمان غنی کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا، جو نصرانیوں کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ لوگوں، تخت خلافت پر حضرت مولا علی آ گئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو مولا علی کے کہنے پر چلا، جو علی مرتضیٰ کے کہنے پر چلا، جو شیر خدا کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا، وہ مومن بن گیا۔ جو ان کے حریف کے کہنے پر چلا، جو رافضیوں کے کہنے پر چل گیا، تفضیلیوں کے کہنے پر چل گیا، جو ان کے مخالفین کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ اے لوگوں، میں یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے۔ انقلابات زمانہ کی ٹھوکر دنیا کو لگتی رہی۔ حضرت سیدنا
امام اعظم کا دور ہے، جو امام اعظم کے دامن کرم سے وابستہ ہو گیا وہ بچ گیا، جو ان کے حریف کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ پھر دور بدلا، غوث اعظم کا زمانہ بھی آپ دیکھتے چلو، یہ غوث اعظم کا دور ہے جو غوث اعظم کے دامن کرم سے لپٹ گیا، جو غوث اعظم کے کہنے پر چل گیا وہ بچ گیا، جو ان کے حریف کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ اے لوگوں، میں آپ کہنا چاہتا ہوں کربلا کا میدان بھی آپ دیکھتے جلیں، یہ کربلا کا میدان ہے جو امام حسین کے کہنے پر چل گیا وہ بچ گیا، جو امام حسین کے دامن کرم میں آ گیا وہ بچ گیا، جو امام حسین کے کہنے پر چلا وہی مومن بنا، جو یزید کے کہنے پر چل گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ اے لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے۔ ہندوستان میں رہتے ہو، حضرت خواجہ کا زمانہ بھی دیکھتے چلو، یہ ہندوستان ہے، یہ اجمیر کی دھرتی ہے، جو خواجہ غریب نواز کے کہنے پر چل گیا وہ بچ گیا، جو خواجہ غریب نواز کے دامن میں آ گیا وہ مومن بن گیا، جو خواجہ غریب نواز کے کہنے پر چلا وہی بچا، جو جے پال جوگی کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا۔ اے لوگوں، میں آپ کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خدا کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے۔ اس دور میں جو احمد رضا کے کہنے پر چل گیا وہ بچ گیا، جو احمد رضا کے کہنے پر چلا وہی بچا، جو احمد رضا کے کہنے پر چلا وہ مومن بن گیا، جو تھانوی کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا، جو نانوتوی کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا، جو امبیڈوی کے کہنے پر چل گیا وہ کافر ہو گیا، جو عاشق رسول کے کہنے پر چلا، جو احمد رضا کے کہنے پر چلا وہ بچ گیا، جو گستاخان رسول کے کہنے پر چلا وہ کافر ہو گیا۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر دور میں حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دینے کے لیے ایک نہ ایک شخصیت کو ضرور مبعوث فرماتا ہے۔ حضرت اعلیٰ حضرت کی جب بات آئی تو مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ اعلیٰ حضرت ساری زندگی سوالوں کے جوابات دیتے رہے، ساری زندگی سوالوں کے جوابات دیے، اندر والوں کے سوالوں کا جواب بھی دیا، باہر والوں کے سوالوں کا بھی جواب دیا، ساری زندگی سوالات کے جوابات دیتے رہے۔ مگر میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج ایک وہ وقت بھی آیا کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مسجد شریف تشریف لے جا رہے ہیں عصر کی نماز ادا کرنے کے لیے۔ ایسے عالم میں ایک رکشہ روکی، اس رکشہ سے گجرات کے 2 آدمی اترے اور انہوں نے موقع غنیمت جانا، اعلیٰ حضرت کو سلام کیا، دست بوسی کی اور فوراً ہی ایک سوال پیش کر دیا۔ سوال کیا پیش کیا؟ کہا حضور ہمارے یہاں ایک مقرر صاحب تشریف لائے جلسے میں، انہوں نے تقریر کی، اس عالم دین نے تقریر کی اور تقریر میں انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب میری امت، میرا کلمہ پڑھنے والے، مجھے رسول ماننے والے، میرے قرآن کی تلاوت کرنے والے، میرے اسلام کا اجدیہ کرنے والے، ان قریب میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ کہا حضور 72
جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ کہا حضور ہم پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، ہم اردو عربی نہیں جانتے ہیں، حضور ہمیں بتایا جائے کہ وہ 72 فرقے کون سے ہیں جو جہنم میں جانے والے ہیں، وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنت میں جانے والا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے چلتے چلتے بڑا مختصر جواب دیا تھا۔ جی چاہتا ہے کہ رضا باغ میں آج میں اعلیٰ حضرت کا وہ جواب پیش کرتا چلوں۔ لمبا چوڑا سوال۔ کہا حضور وہ 72 فرقے کون سے ہیں جو جہنمی ہیں، وہ ایک فرقہ کون سا ہے جو جنتی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت نے چلتے چلتے فرمایا حسد۔ کیا کہا؟ حسد۔ فرمایا ہے سین دال حسد۔ فرمایا حسد کے نمبر 72۔ فرمایا جو رسول اللہ کی شان بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کا علم غیب بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کو حیات النبی کہنے سے حسد کرنے والے ہیں، جو رسول اللہ کا اقتدار و اختیارات نبوت بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں، فرمایا جو حسد والے ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں، اور جو رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ جنت میں جانے والے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو الا ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ایک پیغام دیا، اے لوگوں جو حسد والے ہیں وہ جہنمی ہیں، جو محبت والے ہیں وہ جنتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے، منصب یہ ہے، علم و فضل و کمال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے ایک ایک لفظ سے ہمارے تمہارے سب کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک معیار دے دیا، اعلیٰ حضرت کے دیے ہوئے اس معیار پر آپ اپنا عقیدہ کس کر دیکھئے کہ آپ کا عقیدہ کیا بولتا ہے۔ اگر آپ رسول اللہ کا میلاد بیان کرنے سے حسد کرنے والے ہیں، اگر آپ رسول اللہ کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے سے حسد کرنے والے ہیں، تو یقین جانو کہ تم جہنم میں جانے والے ہو، اور اگر تم رسول اللہ سے محبت کرنے والے ہو تو یقین جانو کہ تم جنت میں جانے والے ہو۔ اعلیٰ حضرت نے ایک معیار دیا ہے، ایک کسوٹی دی ہے۔ اعلیٰ حضرت کی دی ہوئی اس کسوٹی پر آپ اپنا عقیدہ دیکھیے کہ آپ کا عقیدہ کیا بولتا ہے۔ وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ساری زندگی دین کی، شریعت اسلامی کی اور عشق رسالت کا پیغام دیا، وہ اعلیٰ حضرت جنہوں نے ہمارے اور آپ کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت فرمائی، وہ اعلیٰ حضرت انہوں نے اپنے ایک بیٹے، بڑے بیٹے حضرت حجت الاسلام حضرت حامد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ کی شادی کی۔ کوئی بیٹا نہ ہوا، اولاد اناس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے چھوٹے بیٹے مفتی اعظم عالم اسلام کی شادی کی، کوئی بیٹا نہ ہوا، اولاد اناس کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت کو اب فکر لاحق ہوئی کہ اب میرا سلسلہ نسب آگے کیسے بڑھے گا۔
وہ حضرت فاطمہ کا مقام ہے کہ جب سلسلہ نسب ماں سے چلتا تھا، مگر حضرت فاطمہ کے بعد سلسلہ نسب ماں سے نہیں باپ سے چلتا ہے۔ تو اب اعلیٰ حضرت کو فکر ہوئی کہ میرا سلسلہ نسب آگے کیسے بڑھے گا، میرے دونوں بیٹوں کے یہاں کوئی بیٹا نہ ہوا، اب میرا خاندان آگے کیسے بڑھے گا؟ تو اعلیٰ حضرت کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں گئے، کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، کسی طبیب کے پاس نہیں گئے، کسی معالج کے پاس نہیں گئے، گئے تو کہاں گئے؟ بارگاہ رسالت میں گئے، اور بارگاہ رسالت میں اعلیٰ حضرت نے ایک لمبی چوڑی نعت لکھی۔ اس نعت کے مقطع میں اعلیٰ حضرت ایک دعا کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اشعار آپ پڑھیے، اگر اعلیٰ حضرت کے اشعار آپ نعت کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو وہ نعت ہے، سلام کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو وہ سلام ہے، وظیفے کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو وہ وظیفہ ہے، التجا کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو وہ التجا ہے، اور دعا کے طور پر پڑھ رہے ہیں تو اعلیٰ حضرت کے اشعار دعا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، خاندان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، آبرو اہل سنت، خطیب یورپ و ایشیا، پیر طریقت۔ اعلیٰ حضرت کا ایک لمبی چوڑی نعت کا مقطع سنیے، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں۔ فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، پھول وہ کھلے کہ دن ہو بھلے، پھول وہ کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، پھول وہ کھلے کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے، رضا کی زباں تمہارے لیے۔ اب جب اعلیٰ حضرت نے یہ نعت لکھی اور اس نعت کے مقطع میں اعلیٰ حضرت نے یہ دعا فرمائی تو حجت الاسلام حضرت حامد رضا کے یہاں ایک بیٹا پیدا ہوا۔ اس بیٹے کا نام اعلیٰ حضرت نے ابراہیم رضا خان عرف جیلانی میاں رکھا، اور پھر فرمایا کہ حامد منی وانا من حامد۔ کیا مطلب ہے؟ حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ حامد مجھ سے اور میں حامد سے ہوں۔ کیا مطلب؟ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک ایسی سنت ہے کہ آج تک اس سنت پر کسی نے عمل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ کی اس سنت پر بھی اگر کسی نے عمل کر کے دکھایا ہے تو وہ بریلی کے امام احمد رضا نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اعلیٰ حضرت، سرکار مفسر اعظم ہند، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، یادگار حضور ریحان ملت، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت کا مقام یہ ہے، منصب یہ ہے، علم و فضل و کمال یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت رسول اللہ کی کوئی سنت چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔
آقائے کائنات مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد صادق حق و صداقت کی بنیاد پر عالم میں گردش کر رہا ہے۔ میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ علی منی وانا من علی، علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت علی سے، حضرت فاطمہ کے بطن سے جو اولادیں ہوں گی، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین، انہی سے میرا سلسلہ نسب چلے گا، میرا خاندان آگے بڑھے گا۔ یہ میرے مصطفیٰ کا علم غیب ہے، میرے مصطفیٰ کی غیب دا نگاہ دیکھ رہی ہے کہ میرا خاندان علی سے آگے بڑھے گا، میرا سلسلہ نسب علی سے آگے بڑھے گا۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں اے لوگوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رسول اللہ کی کسی سنت کو چھوڑنا نہیں چاہتے تھے۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی فرماتے ہیں کہ حامد مجھ سے ہے اور میں حامد سے ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی روشن ضمیر نگاہ تھی، دوربین نگاہی تھی۔ اعلیٰ حضرت دیکھ رہے ہیں کہ اب میرا خاندان جو ہے وہ حجت الاسلام حامد رضا کی اولادوں سے بڑھے گا، مفسر اعظم ابراہیم رضا جیلانی میاں کی اولادوں سے میرا خاندان آگے بڑھے گا۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے فرمایا کہ جیلانی میری زبان ہے، جیلانی میری لسان ہے۔ ابراہیم رضا عرف جیلانی میاں نام ہے لسان احمد رضا کا، احمد رضا کی زبان کا نام ہے ابراہیم رضا جیلانی۔ لوگوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا جو سلسلہ نسب ہے، اعلیٰ حضرت کا جو خاندان ہے، وہ مفسر اعظم ہند کی اولادوں سے آگے بڑھ رہا ہے۔ آج دنیا میں آپ جو عشق رسالت کا پیغام دیکھ رہے ہیں، وہ یا تو اعلیٰ حضرت کا ڈائریکٹ فیضان نظر آ رہا ہے، یا اعلیٰ حضرت کے اولادوں کا، بیٹوں کا فیضان نظر آ رہا ہے، یا اعلیٰ حضرت کے بیٹوں کا نظر آ رہا ہے، یا اعلیٰ حضرت کے خلفاء کا نظر آ رہا ہے، یا اعلیٰ حضرت کے خلفاء کے خلفاء کا نظر آ رہا ہے، یا اعلیٰ حضرت کے تلامذہ کا نظر آ رہا ہے، یا تلامذہ کے تلامذہ کا کام آج پوری دنیا میں نظر آ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت گنگٹی نہیں آئے، مگر اعلیٰ حضرت کا پیغام لے کر مفسر اعظم ہند گنگٹی میں آ گئے۔ اعلیٰ حضرت امریکہ نہیں گئے، مگر اعلیٰ حضرت کا پیغام، اعلیٰ حضرت کا مسلک، اعلیٰ حضرت کا نظریہ آپ کو امریکہ میں نظر آ رہا ہے، کینیڈا میں نظر آ رہا ہے، پوری امریکن کنٹریز میں اعلیٰ حضرت کا مسلک نظر آ رہا ہے، اعلیٰ حضرت کا پیغام نظر آ رہا ہے، عشق رسالت کا پیغام نظر آ رہا ہے۔ آپ یورپ میں دیکھیں، افریقہ کی وادیوں میں دیکھیں، عرب کی سرزمین پر دیکھیں، آپ دنیا میں جہاں دیکھیں گے اعلیٰ حضرت کا نظریہ نظر آئے گا، اعلیٰ حضرت کا پیغام نظر آئے گا، اعلیٰ حضرت کا مسلک نظر آئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، خطیب اعظم، انت الہادی انت الحق لیس الہادی الا ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو اعلیٰ حضرت کی برکتیں،
حجت الاسلام کی برکتیں، مفتی اعظم ہند کی برکتیں اور مفسر اعظم ہند کی برکتیں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ آپ رہنے دیجئے، میں بلاتا ہوں تشریف رکھیں۔